الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم. وقال تعالى في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. رواه البخاری. معزز سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں شادی کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر ایک خاندان کی دو افراد جن کا آپس میں نکاح ہوا ان کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ایک خوشی کا موقع ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم اسلام کو بھول جائیں اور اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو ترک کر دیں تو پھر نہ جانے ہم ایسے رستوں پہ جا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے. اور اس میں اسلام نے کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ جب ہم ان کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی کی ابتدا کریں گے تو پھر دن بدن جو ہماری زندگی ہے اس میں تقوی، ایمان، اس میں اضافہ ہوگا. تو آج کل اکثر جو ہماری شادیاں ہیں ان کے اوپر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فضول خرچی کا ہے. دیکھیں، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے شادی کے موقع پر جو تقریبات ثابت ہیں وہ ہم کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں روکنے والا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو شریعت کہتی ہے عضوا علیہا بالنواجذ کہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن جو ہماری شادیوں کے اوپر فضول خرچی ہوتی ہے اور ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، تو اس میں بہت بڑا گناہ ہے. اور پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی جس موقع پہ بھی ہو، وہ شادی کا موقع ہو یا زندگی میں کوئی بھی ہو، تو فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے. اور شیطان وہ ہے جو اللہ کا ناشکرا ہے
मतलब یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، حلال کا پیسہ ہم نے کمایا، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے بھائی بنیں اور فضول خرچی کریں اور ایسے کاموں میں ضائع کریں کہ جیسے شیطان ہر وقت اللہ کی ناشکری کے اندر لگا ہوا ہے، ہم بھی اس کے راستے پہ چل پڑے؟ تو کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے پارہ نمبر 18 سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسے مرد جو غیر شادی شدہ پھر رہے ہیں، جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں، اور ایسی عورتیں جو بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جن کے پاس خاوند نہیں ہے اور ایسے مرد جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں، ان کے نکاح کرو۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے جن کی سیرت، صورت، کردار، ان کا تقوی، ایمان، دین تمہیں اچھا لگتا ہے، ان سے شادی کرو۔ یعنی یہ اسلام ہمیں ترغیب دے رہا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو بندہ اپنی وائف کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے طاقت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسے مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں کہ جن کی عمر بھی پوری ہے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جسمانی طاقت بھی دی ہوئی ہے، اور وہ محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میری اتنی عمر ہوگی تو کروں گا، یا میرے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، فلاں فلاں جب سہولیات آئیں گی تب میں شادی کروں گا، تو پھر یہ ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ سراسر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد اپنا نکاح کرنا چاہیے، اور ایسی عورتیں جو ہماری کفالت میں ہیں اور وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، تو اس میں ہمیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد ہمیں ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسی عورت ہو جس کے ساتھ ہم نکاح کریں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں۔ یعنی جیسی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جیسے ماحول میں ہم رہتے ہیں، پھر ہمارے ذہنوں میں ویسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 50-90 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ عورت پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے مال و دولت دیکھا جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم نے رشتہ کرنا ہے، اگر کوئی
لڑکے والے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہمیں ایسی لڑکی ملے جو مالدار ہوں، اور لڑکی والے دیکھتے ہیں ہمیں ایسا لڑکا مل جائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری فرمایا وَلِحَسَبِهَا، لوگ حسب کو دیکھتے ہیں، برادریوں کو دیکھتے ہیں، خاندانوں کو دیکھتے ہیں، قبائل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، کیسا ان کا حسب ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری فرمایا وَجَمَالِهَا، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ مرد یا عورت خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ اور چوتھی چیز وَلِدِینِہَا، اس کا دین دیکھا جاتا ہے، جو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اوپر سے تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم دیندار رشتہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مال و دولت ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، دین بھی ہو جائے گا، فلاں بھی، یعنی اپنے آپ کو غلط دلاسے دے رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اگر کوئی بندہ دین کو نہیں دیکھتا، صرف دنیا کو دیکھتا ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کفار عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، اب وہ کیا اپنے دل کو دلاسا دے رہے ہیں؟ محض زبان سے اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے شادی کرنی ہے تو میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں، لیکن بظاہر نظر تو آ رہا ہے کہ شادی کے بعد اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور جس مقصد کے لیے اسلام نے شادی کی ہے کہ بچے پیدا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو کفار کے طریقہ زندگی ہوتے ہیں، جس طریقوں سے وہ زندگی وہ ویسے گزار رہے ہیں، اور یہ بس اپنے دل کو حوصلہ دینے کے لیے کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان بھی سمجھتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا ہوا ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ تو مال دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، مجھے دنیا مل جائے گی اور دنیا کی آسائش مل جائے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا حسب، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو صرف اپنی برادریوں میں رشتے کرنے ہیں بس، تو یہ بھی بت اسلام نے توڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے اچھا معزز متقی اور پرہیزگار۔ اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دین کو ترجیح دی ہے کہ دین دیکھا جائے گا، برادری کوئی بھی ہو، صرف اس کے اندر دین ہے۔ ہاں، پہلے نمبر پہ آپ دین دیکھیں، اس کے بعد مال بھی دیکھ لیں، حسب بھی دیکھ لیں، حسن بھی دیکھ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن دین ضروری ہے۔ اور دین کی وجہ سے کسی کو رد کر دینا حسب کے لیے، مال کے لیے، دولت، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کو ترجیح دو۔ دین، اگر ہم دین کو ترجیح دیں گے تو اس میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے، وگرنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی، تو دین کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے ان کو حسن بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی، جس نیت سے انہوں نے شادی کی وہ سب کچھ انہوں نے لے لیا، اگر نہیں ملا تو دین نہیں ملا، نسل برباد ہو گئی، سب کچھ بگڑ گیا، دین اسلام دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور صرف نام کے مسلمان باقی ہیں۔ تو دین کی کتنی اہمیت ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ایک چیز۔ دوسری فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو مومنہ عورتیں ہیں یہ شرک کرنے والوں کے نکاح میں مت دو،
اور جو مومن مرد ہیں وہ شرک کرنے والی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح مت کریں۔ شرک کیا ہے کہ ہر وہ مرد یا ہر وہ عورت جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیروں میں سمجھتا ہے، غیروں کو سجدے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے، جو طاقت ہے، جو قدرت ہے وہ غیروں میں پاتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کوئی مومن مرد کسی شرک کرنے والی عورت سے نکاح کرے، یا کوئی مومنہ عورت کا نکاح کسی شرک کرنے والے مرد سے کیا جائے، اس سے اللہ نے منع کر دیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم یہی نہ دیکھیں کہ یہ مرد یا یہ عورت کون ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اور ایسے ہی بے نماز دیکھ لیں، صحیح حدیث میں ہے کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، اور ایسے ہی بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں، بڑے سخت علماء کے اقوال ہیں اس بارے میں کہ جو بے نماز ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے کہ جو بے نماز ہے وہ فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ کیا مطلب؟ کہ جو ان کو عذاب ہوگا وہی اس کو ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المدثر پارہ نمبر 29 کے اندر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ایک دیندار باپ جب اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادی کسی شرک کرنے والی عورت یا مرد یا کسی بے نماز مرد کے ساتھ یا بے نماز عورت کے ساتھ کر دیتا ہے، تو اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کون سے دین کے طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دین اسلام سے ہٹ کر کچھ بھی کرے گا تو وہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے مسلمان کا نکاح کسی مشرکہ یا کسی مشرک سے کیا جائے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی گروہ، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جب شرک کر لے گا تو سب کچھ ختم۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو کہا ہے کہ اگر آپ میں سے، حالانکہ انبیاء تو شرک سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے اتنی سختی کیوں فرمائی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شرک آ گیا تو کلمہ کیا، اگر نبوت و رسالت کے عہدے پہ فائز ہے تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا قبیح گناہ ہے کہ جس کے اندر شرک آ جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے شادی کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیندار رشتہ تلاش کریں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے شادی میں جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی، غیر شرعی طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ سنن نبی داود کے اندر حدیث نمبر 2050 اور مسند احمد حدیث نمبر 12613 میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں اور زیادہ محبت کرنے والی ہیں، یعنی یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے دین کے بعد۔ بچے زیادہ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا زیادتی کی وجہ سے، ساری امتوں میں سے سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ اچھا، جب ہم بے دین لوگوں سے شادی کرتے ہیں تو سب سے بڑا یہی نقصان ہوتا ہے کہ جس وجہ سے شریعت نے ہمیں شادی کا کہا
کہ بچے پیدا کرو، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ایسی عورتوں سے شادی کر بیٹھے کہ جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے اولاد پیدا نہیں کرنی۔ اب کیوں نہیں کرنی؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ یہی ہے نا سب سے بڑا عذر کہ ہمارے پاس اخراجات نہیں ہے، اتنی آمدن نہیں ہے، وہ کہاں سے کھائیں گے، ان کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے قتل مت کرو۔ یہ بھی تو قتل ہی ہے نا، بچے پیدا نہ کرنے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسے ذرائع استعمال کرنے کہ جس سے نسل کشی ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو غلط ہے اور یہ بھی تو گناہ ہے، اور شریعت نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے اس سے۔ لیکن ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو حرام کام ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو جب ہم دین دیکھ لیں، ایسی عورت کا انتخاب کریں جو محبت کرنے والی ہے، بچے پیدا کرنے والی ہے، اس کے بعد اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تم اس کو پیغام نکاح بھیجو، جس کو خطبہ کہتے ہیں، منگنی بھی کہتے ہیں، یعنی عورت کے سربراہ اور مرد کے سربراہ جو ہے وہ آپس میں رابطہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت شروع کرتے ہیں رشتہ طے کرنے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5144 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں کسی مسلمان کی شادی کی بات چل رہی ہے تو دوسرا ادھر اپنا پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا جب تک ان کی بات ختم نہ ہو جائے، یا تو بات ختم ہو جائے، اگر بات ختم ہو گئی ہے تو تم ان سے بات شروع کر سکتے ہو، اگر ختم نہیں ہوئی، ان کا آپس میں رشتہ طے ہو گیا ہے یا بات چل رہی ہے، تو پھر تم کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے۔ تو پیغام نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ارادہ کر لو کسی کے ساتھ شادی کرنے کا تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت ہے اسلام میں، یعنی وہ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا اچھا طریقہ کیا ہے کہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ لڑکے سے ملاقات کر سکتی ہے، ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1424 اور سنن نسائی حدیث نمبر 2335۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه رجل فأخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرت الیها۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے انصاری عورت سے شادی کی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے دیکھا ہے اس کو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو ایک دفعہ دیکھ تو لو، اس کو دیکھ لو، پتہ چل جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، بات ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے تعلقات کو اور جو ہمارا آپس میں رشتہ قائم ہوا ہے اس کی پختگی کے لیے۔ اور ایسے ہی سنن نبی داود اور سنن ترمذی کے اندر مختلف احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے کہ جس کے ساتھ تم نکاح کا ارادہ رکھتے ہو ایک نظر اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے اگلی جو ہم نے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی کریں گے اور ہم ہی دیکھیں گے، ہم ہی پسند کریں گے، ان کو حق نہیں ہے
کہتے ہیں ہماری برادری میں تو ایسا رواج ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام ایسی چیز نہیں ہمیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم ایک نظر دیکھ سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ کوئی احسن اور اچھا ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ قباحتیں ایسی ہیں کہ جب ہماری منگنی طے ہو جاتی ہے، رشتہ پکا ہو جاتا ہے، اب منگنی کا مطلب نکاح تو نہیں ہے نا، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے۔ منگنی کے بعد کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹیلی فوننگ رابطہ شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، مختلف جگہ پہ اکیلے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو یہ سب کچھ حرام ہے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام نے جتنی اجازت دی ہے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ اب اسلام نے باپ کو کہا جو اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہے، اس کی منگنی کرنے لگا ہے، تو اسلام نے والد سے کہا کہ اگر تم کہو کہ 100% میری مرضی ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ باپ اپنی بیٹی سے مشورہ کرے گا۔ اسلام میں کیا ہے اس کا طریقہ؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1421 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کنواری لڑکی ہے اس سے اجازت لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، اور اس کی اجازت بعض دفعہ اس کی خاموشی بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے رشتہ طے کرنے لگے اپنی بیٹی کا، تو جیسے ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس میں باپ ہوں، ہم اس کے وارث ہیں، جس جگہ پہ ہم رشتہ طے کریں گے ادھر ہی ہوگا، بس ایسا نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، کہ جب آپ اپنی بیٹی کا کسی جگہ پہ رشتہ طے کرنے لگیں تو پہلے اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ کام کرتا ہے اور ایسی سیرت کا مالک ہے، یہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، تو میں ادھر آپ کا رشتہ طے کرنے لگا ہوں۔ اگر بیٹی اجازت دے تو رشتہ طے کر سکتے ہیں، اگر وہ کہے کہ میں راضی نہیں ہوں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے منع کیا اس سے، اور فرمایا جب تم اپنی بیٹی سے پوچھو، اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو سمجھو اس کی جو خاموشی ہے وہی اس کی ہاں ہے، کیونکہ جو کنواری بیٹیاں ہوتی ہیں وہ شرماتی ہیں، بعض دفعہ باپ کے سامنے نہیں بول سکتی، بہت بڑے تقوی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، وگرنہ آج کے معاشرے میں تو بہت بگڑے ہوئے معاملات نظر آتے ہیں۔ اور ایسے ہی سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2096 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1875 میں ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي کاریہۃ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی تو اس نے آپ سے شکایت کی کہ میرے والد نے ایسی جگہ پہ میری شادی طے کر دی ہے، ایسی جگہ پہ میری شادی کر دی ہے جس جگہ پہ میں پسند نہیں کرتی۔ اب کیا مسئلہ ہے، کیوں پسند نہیں کرتی ہے تو وہی جانتی ہوگی۔ ظاہری بات ہے ہر کسی کے جذبات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے وہ صحیح نہ ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو، حسن کے اعتبار سے ہو، شکل صورت کے اعتبار سے ہو، عادات کے اعتبار سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ اگر تو پسند نہیں کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری مرضی ہے تو اس کے نکاح میں رہ لے، اگر تیری مرضی ہے تو خلا لے لے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے شریعت نے خامند کو طلاق کا حق دیا ہے، ایسے ہی اگر عورت پسند نہیں کرتی، کوئی شرعی
उज़र है तो वो खुला ले सकती है, काजी के पास जाकर अपने खामन से अलहदगी इख्तियार कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो इस हदीस से यह साबित हुआ कि बाप को चाहिए पहले अपनी बेटी से मशवरा करे और फिर उसके बाद रिश्ता तय करे, ये इस्लाम हमें सिखाता है। दूसरे नंबर पे, बेटी क्या सिर्फ अपनी मर्जी से रिश्ता कर सकती है? नहीं। यानी जैसे इस्लाम ने हमें यह कहा कि बाप सिर्फ अपनी मर्जी से रिश्ता तय नहीं कर सकता, ऐसे ही बेटी भी बगैर बाप की मर्जी के अपना निकाह नहीं कर सकती। दलील क्या है? सुन्न इब्न माजा हदीस नंबर 1880, सुन्न अबी दाऊद हदीस नंबर 2085 और सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1101। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला निकाहा इल्ला बिवलीयिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वली के बगैर निकाह नहीं है। वली कौन है? बाप है, बाप नहीं है तो भाई है, भाई नहीं है तो चचा है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है सुन्न इब्न माजा हदीस नंबर 1882 में कि कोई औरत वली नहीं बन सकती। यानी कोई औरत वली बन के किसी औरत का निकाह नहीं कर सकती, मां बेटी का नहीं कर सकती, बहन बहन का नहीं कर सकती और ना ही अपना कर सकती है। और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सुन्न नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2083 है कि ऐसा निकाह जो बगैर वली की इजाजत के होगा वो निकाह बातिल है। अब कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो नई नई मुसलमान हुई हैं, अब उनके वालिदैन तो मुसलमान नहीं है, उनके भाई, उनके जो वली हैं वो तो मुसलमान नहीं है, या कुछ ऐसी होती हैं जिनके वली होते ही नहीं है, जैसे हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल ले लें सुन्न नबी दाऊद हदीस नंबर 2107 में कि वो मुसलमान हुई तो नजाशी ने उनका निकाह करवाया, यानी उनके वली वो बने। तो ऐसी सूरत में जो मुसलमान हैं, उसके महल्ले वाले हैं या उधर जितने भी मुत्तकी परहेजगार लोग हैं वो वली बन सकते हैं। तकवे वाले हूं, मुसलमान हूं, अल्लाह से डरने वाले हूं, यानी उसमें कोई ऐसा मामला ना हो कि जो ऐसे चोरी निकाह हो जाए और बगैर वली के हो जाए। मुसलमानों में इलानिया तौर पे हो रहा है और मुसलमानों को पता है उस मजलिस में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान मौजूद हैं और वो नई मुसलमान हुई है या उसका कोई वली है नहीं है, तो फिर फस्सुल्तानु वलियुम ला वली लहू, फिर ये उसी की मद में आएंगे। सुल्तान उसका वली बन सकता है, आइमा में से इमाम कोई बन सकता है, मसाजिद के आइमा में से, या कोई भी मुसलमान बन सकता है, लेकिन ये उस सूरत में है जब वली ना हो। अगर वली है तो इस्लाम ने मुसलमान औरतों को कतई ये इजाजत नहीं दी कि वो अकेली कहीं अपने रिश्ते तय करती फिरें और अकेली मोबाइल फोन के ऊपर बातें करें और रिश्ते तय करें और शादियां करें। इस्लाम कतन ऐसी इजाजत नहीं देता और ऐसे निकाह नहीं है, बल्कि वो बातिल है, वो कतन निकाह के जो अहकाम है उसके अंदर नहीं आएंगे। तो दूसरे नंबर पे वली के बाद सुन्नत दार कुतनी के अंदर हदीस नंबर 35, 33 और असुन्नल कुबरा लिल बहकी के अंदर हदीस नंबर 13717 में आपने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलियिन व शाहिदै आदलिन, दो दयानतदार गवाह होने चाहिए, वली भी हो और दो दयानतदार गवाह हूं तो फिर निकाह होगा। तीसरे नंबर पे सूरतुन निसा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, खुशी के साथ औरतों को हक महर दो। अब कितना हक महर होगा? हक महर देना तो वाजिब है, इसके बगैर गुजारा नहीं है,
کب دینا ہے؟ جلدی دے سکتے ہیں، لیٹ دے سکتے ہیں، بہرحال واجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب کتنا حق مہر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق دیتا تھا۔ کوئی درم دے رہا ہے، کوئی دینار دے رہا ہے، کوئی اونٹ دے رہا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ لوہے کا ایک کڑا دے رہا ہے۔ اور کئی ایسے نکاح ہیں کہ جو قرآن کو بطور مہر مقرر کیا گیا، قرآن کی چند آیات کو، چند سورتوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جو حق مہر ہے اس کی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ ہی کرنی چاہیے، یہ دلہے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ شرعی جو حق مہر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ اگر دلہا 20,000 کمانے والا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق ہوگا، اگر 20 لاکھ کمانے والا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق ہوگا۔ لیکن شریعت میں سب سے افضل یہ ہے کہ حق مہر جو ہے یہ آسان ہو، یعنی بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ جب حق مہر بہت زیادہ ہوں گے پھر یہ لوگوں کے اوپر بوجھ ہوگا، اور جب لوگوں کے اوپر بوجھ ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر نکاح مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہر اس کام سے اجتناب کرنا ہوگا جس سے نکاح مشکل ہو، کیونکہ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا اس معاشرے میں زنا آسان ہوگا۔ بہت سارے مسلمان جو بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، اور عمریں بہت زیادہ ہو چکی لیکن نکاح نہیں کر رہے، کیا یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ جلد از جلد جب ہم شادی کے قابل ہوں تو نکاح کریں اور اس کو آسان بنائیں۔ اس کے بعد ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 50-29 میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب و قبول کرواتے ہوئے فرمایا، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ نے کہا کہ میں جو تجھے قرآن یاد ہے، جو تو نے اپنی بیوی کو یاد کروانا ہے، جو بطور مہر مقرر کیا ہے، اس کے بدلے میں تیری اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ یعنی گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں دلہے سے اقرار کروایا جائے گا شادی کا، اور وہ اس کو قبول کرے گا۔ اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، اور یہ نکاح کا رکن ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب نکاح ہو رہا ہو، جسے عقد نکاح بولتے ہیں، اس وقت خطبہ مسنونہ پڑھنا بطور برکت، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے اور برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ کیا اس جدید دور میں ٹیلی فون کے اوپر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں علماء کا یہی فتویٰ ہے، مثلا ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر جو علماء ہیں، کہ اگر نکاح کی ساری شرائط پوری ہیں تو پھر موبائل فون کے اوپر ایجاب و قبول اور موبائل فون کے اوپر آن لائن نکاح ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں شرائط پوری نہیں ہے تو پھر چونکہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا، اور موبائل فون پہ تو بالاولیٰ نہیں ہو سکتا۔ اب جب ہم نکاح کرتے ہیں، ایجاب و قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ آپ کو پتہ چلتا کسی کا نکاح ہوا ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 21-30 میں آپ دعا دیتے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تجھے برکت دے، تجھ پر برکت کرے، اور اللہ تم دونوں کو خیر پر جمع کر دے۔ یہ دعا ہے دلہے کو دینے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد اجتماعی دعا سارے کرتے ہیں، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح ہو رہا ہے تو جس کا نکاح ہوا ہے اس کو دعا دے رہے ہیں، وہ دعا بھی ثابت ہے، وہ الفاظ بھی ثابت ہیں. تو جب ہم اس دعا کو اور ان الفاظ کو چھوڑ کر ایک ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ہم دین میں ایک نیا طریقہ کر رہے ہیں. اور تقریباً یہ لوگ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اور خصوصاً بر صغیر کے اندر جو نکاح کے بعد خشک کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، جبکہ اس بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری کوئی ضعیف ہیں، کوئی موضوع ہیں، کوئی بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے شریعت کو چھوڑ کر بس دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکی ہیں. اور وہ ایسی شروع ہوئی ہیں کہ لوگ اس کے اوپر اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ اب تو اگر یہ نہ کریں تو شاید لوگ عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آر محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسلام میں ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو اور شریعت میں نہ ہو تو اس میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی، وہ شر ہی شر ہے اس میں. تو اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر بارات کا جو تصور ہے، بارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے کچھ لوگ لے کے، کچھ لوگوں کا ہجوم لے کے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، اور لڑکی والے بھی اس موقع پہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے کے ادھر بلاتے ہیں. تو اسلام میں نکاح کے موقع پر لڑکی کے گھر میں یہ جو دعوت کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکا، اس کے گواہ وہ آئیں اور نکاح کر کے دلہن کو لے جائیں، بس اتنا ہی ہے. لیکن ہمارے اندر چونکہ ہم غیروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، خصوصاً ہندوستان میں جتنے رسوم و رواج تھے شادیوں کے موقع پہ وہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں. مہندی ہے، موسیقی کی محفلیں ہیں، جہیز کے مطالبے ہیں. لوگ بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں جہیز کے بعض ممالک کے اندر کہ اس میں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ بہت ساری بچیاں بیچاری اور بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ اور دولت نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، خصوصاً پاک و ہند کے اندر یہ جہیز کی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اس میں بہت سارا مال و دولت بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ گاڑیوں تک ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اور یہ اتنے برے رسوم و رواج ہیں کہ لوگ جیسے جیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویسے ویسے جو لڑکے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ایک بات پختہ ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باپ وہ ہمیں کیا دے گا، اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ شرعی طور پہ جو مکان کا بندوبست ہے یا اس کے اخراجات ہیں یا ادھر جتنی سہولیات ہیں، مثال کے طور پہ مکان میں کچن کے برتن ہیں یا کھانے پینے کے، سونے کے، اور جتنی بھی چیزیں، یہ تو خاوند کے ذمے ہے نا، وہ بیوی کو لا رہا ہے اور اس کے لیے وہ سارا بندوبست کرے. لیکن یہ جو جہیز والی ڈیمانڈ ہے اس میں یہ سب کچھ ڈال دیا گیا ہے کہ اے ٹو زی جتنی سہولیات ہیں لڑکے کے گھر میں ہوں گی. اب تو اس میں جیسے کہہ لیں بیڈ ہے، واشنگ ہے، ڈرائر ہے، اے سی ہے، پنکھے ہیں
اور جتنی سہولیات یہ ساری اس میں شامل ہے اور لوگ لے رہے ہیں، تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر جو تقریب ہوتی ہے مہندی کی، اس میں موسیقی اور اس میں پیسے کا ضیاع، یہ ساری چیزیں اسلام قطعاً ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ اسی زمرے میں آتی ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی اسلام میں حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد سورۃ النساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 140 میں، ہماری شادیوں میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو جب شادیوں میں جائیں تو وہ غیر شرعی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ موسیقی ہوتی ہے، یا اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ایسی شادیاں جو غیر شرعی ہیں ان میں ہم جا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جس مجلس میں شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان اور تقوی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم ایسی مجلسیں اٹینڈ کریں جن میں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جیسے عام رواج ہے، وہ بارات لے کے آ رہے ہیں اور پھر ادھر سٹیج لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر بے پردگی ہے، باریک لباس ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، اور مخلوط مرد و زن ادھر پھر رہے ہیں، اور تصویریں اتاری جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں۔ اب جب ادھر سٹیج لگا کے اس کے اوپر دلہا اور دلہن بغیر پردے کے، اور ادھر سارے لوگ پھر رہے ہیں، ساری برادری کے لوگ ہیں، غیر مرد ادھر پھر رہے ہیں اور عورتیں بغیر پردے کے ہیں، اور یہ سب کچھ، یہ اسلام تو نہیں ہے۔ اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی ایسی مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اسلام کے کام نہیں ہے، اسلام نے منع کیا ایسی چیزوں سے۔ اب دلہا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چونکہ یہ میری خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گولڈ پہن لیتا ہے، سونے کا استعمال کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں انہوں نے سونے کی گھڑی پہنی ہوتی ہے، انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو ہم خوشی کے موقع پہ کرتے ہیں، لیکن وہ حرام کام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5863 میں صحابہ کرام کہتے ہیں نہانا ان خاتم الذہب، کہ ہمیں سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے روک دیا گیا، ہم روک دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ سونا نہیں پہن سکتے، انگوٹھی نہیں پہن سکتے، تو گھڑی بھی نہیں پہن سکتے، چین بھی نہیں پہن سکتے، کوئی بھی سونا ہو، کسی بھی کلر کا ہو، وائٹ کلر کا بھی ہو تو وہ بھی نہیں پہن سکتے، اسلام میں وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے ہماری شادیوں کے اوپر یہ سب سے بڑی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے کہ مرد کے لیے جو چیز حرام ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور چونکہ وہ شادی کے اوپر یا تو کوئی مرد کو تحفہ دے رہا ہوتا ہے یا یہ خود بنواتا ہے، پھر وہ مخالفت کرتا ہے شادی کے اوپر، یہ بھی حرام ہے، اس کے بعد بھی پھر ساری زندگی کرتا رہتا، کہتا یہ تو میری شادی کی انگوٹھی ہے، میں کیسے اس کو اتاروں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو آپ نے اس کو فوراً اتار کے پھینک دیا تھا۔ ایسے ہی عورتیں ایسی تقریبات میں بہت ساری شریعت کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں، مثال کے طور پہ خوشبو ایسی استعمال کرتی ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور یہ ہماری شادی کی تقریب میں ایک عام کام ہے جو شریعت کی مخالفت ہے۔ کیا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 5121 میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی خوشبو جو اسلام نے مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا کلر نظر آئے لیکن اس کی خوشبو نہ آئے۔
मर्दों की खुशबू कौन सी है कि जिसमें कलर ना हो, उसमें स्मेल हो, उसमें खुशबू हो। जैसे लोग खुशबू लगाते हैं, इत्र इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो ये मर्दों की खुशबू है, उसका कलर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ खुशबू आ रही है। लेकिन शरीयत में जो औरतों की खुशबू है वो इसके उलट है। क्या? मा ज़हरा लौनुहु व खाफिया रिहुहु, जिनका कलर नजर आता है और उनसे खुशबू नहीं आती। अब जो औरतें शादी की तकरीबात में परफ्यूम लगाती हैं, ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती हैं कि जिसकी स्मेल दूर दूर तक जा रही है, तो ये शरन हराम है, ये जायज नहीं है। और हमारी शादी की तकरीबात में ये काम तो आम हो रहे हैं, लेकिन ये शरन जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। उसके बाद वलीमा है। वलीमा उस दावत को कहते हैं कि जब शादी हो और रुखसती हो जाए तो मियां बीवी आपस में मिलें और फिर उसके बाद दूसरे दिन जो तकरीब की जाती है, खाने की दावत, उसको वलीमा बोलते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 51-67, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिम वलौ बिशातिन, आपने फरमाया कि वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो, यानी एक बकरी का भी वलीमा हो सकता है। अब क्या ऐसा है कि हम बकरी ही वलीमे में करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 37-44 में हम खजूर से भी वलीमा कर सकते हैं, सत्तू से भी वलीमा कर सकते हैं। इसके अलावा पनीर है, कोई भी चीज हमारे पास है, हम कुछ भी जो आसानी से बना सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वलीमे की दावत में सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आए, नहीं, वलीमे की दावत जितने आसानी से आप ले सकते। अच्छा, ये भी सुन्नत है कि अगर दूल्हे के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद उसके अखराजात उठा सके, तो सारे मुसलमान मिलके उसका तावन करके वलीमा कर सकते हैं। कैसे? कि कोई अगर उसने 50 लोगों का बंदोबस्त किया है तो कोई मुसलमान उसमें 100 रोटी दे दे, कहे कि 100 रोटी मैं लेके आऊंगा, कोई उसमें सालन दे दे, कोई उसमें कोई चीज दे दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब एक जो बहुत बड़ी बुरी चीज हमारे वलीमे के ऊपर होती है वो क्या है? सही बुखारी हदीस नंबर 51-77, शर्रु तामी तामुल वलीमा युदआ लहल अगनियाउ व युतरकुल फुकराउ, कि सबसे बुरा वलीमा और सबसे बुरा वलीमे का खाना जिसमें शर ही शर है, ये वो है कि जिस वलीमे की दावत में सिर्फ अगनिया को बुलाया जाए, मालदार और बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, और जो गुराबा है, जो फुकारा है, जो मसाकीन है, उनको दावत ना दी जाए। ये बहुत बुरी दावत है, ये बुरा वलीमा है। अब अमीर तरीन लोगों को क्यों बुलाया जाता है, अगनिया को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बुरी रस्म है न्योता लेने की। कोई उसको सलामी का नाम दे रहे हैं, कोई उसको न्योता बोलते हैं। वो क्या है कि जब आप किसी की दावत पे गए, दावत वलीमा पे या उसकी शादी पे, तो आपने उसको 5,000 दिए। 5,000 देने के बाद लिख लिए कि मैंने उसकी शादी पे 5 दिए हैं। अब उसने भी लिखे हुए हैं कि हमें 5 दे के गया है। फिर जब आप उसको बुलाएंगे तो वो आपको 10 दे के जाएगा। ये क्या है? ये है अदाफ मुजाफा। इसको रिबा बोलते हैं ना, दुगना करके वापस करना। और हमने तो देखा है कि किसी ने 5 दिया है, दूसरा उसकी शादी पे नहीं आता तो वो कहता भाई वो मेरा 5 तो वापस कर दो। और अगर दूसरा उसकी शादी पे आया और उसने 5 का 5 दिया तो वो नाराज हो जाता, कहता तुमने 5 दिया है, इजाफी तो मुझे दिए ही नहीं है।
اب یہ شکل کیا بن رہی ہے؟ ایک تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے، دوسرا یہ قرض کی شکل بھی بن رہی ہے اور سود کی بھی بن رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سود ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر مومن ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب ایک 5 دیتا ہے، دوسرا اس کو 5 ہی واپس کرے تو وہ ناراض ہے، وہ کہتا تم نے تو پورے کر دیے۔ اگر وہ 6 7 8 10 پھر وہ بڑا خوش ہے، وہ کہتا ہے آپ نے اضافی مجھے دیے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ پھر اگر نہیں دیتا تو اس کے ذمہ وہ قرض ہے۔ بڑی بڑی برادریوں والے لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے دیے ہوئے ہیں اور اتنے ان سے ہم نے لینے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ کوئی دعوت ولیمہ ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ دعوت ولیمہ تو وجوب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ واجب ہے قبول کرنا، الا کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر کیا ہے؟ کہ دعوت ولیمہ پہ آپ گئے ہیں اور ادھر موسیقی کی مجلس محفل لگی ہوئی ہے، یا کوئی اور شرعی عذر ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر آپ ہر حال میں جائیں گے، ہر حال میں اس کی دعوت قبول۔ ہاں کوئی مسئلہ ہے، کھانا نہ کھائیں لیکن دعوت ضرور قبول کریں، ادھر پہنچیں ضرور اس کی تقریب میں۔ اتنی اہمیت ہے۔ تو ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ دعوت ولیمہ ایسی ہونی چاہیے جس میں غریب لوگ بھی آئیں، مسکین لوگ بھی آئیں، اور کوئی اس میں ایسے رواج اور رسوم نہ ہو کہ لوگوں سے پیسے لیے جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا خرچہ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے کہ آپ نے اتنا خرچہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ملیں گے۔ لوگ اتنے کیوں بلائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ پھر بعد میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 2 لاکھ ہوا ہے، مجھے 5 لاکھ ہوا۔ یہ کس لیے لے رہے ہو؟ یہ کس دین نے تمہیں اجازت دی ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ یہ کیسا دلہا ہے کہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کر کے 5 7 لاکھ کا جہیز لے لیا اور پھر لوگوں کو بلا کے ان سے 5 10 لاکھ اکٹھا کر لیا ولیمے کے نام پہ؟ تو اسلام تو ایسی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5173، آپ نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، کہ تم میں سے جب بھی کسی بندے کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ آئے، اس دعوت کو قبول کرے۔ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ولیمے کرتے تھے، صحابہ کرام کو دعوت دیتے تو وہ پہنچتے تھے اس میں۔ اب ہماری سب سے بڑی ایک یہ بھی رکاوٹ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ولیمے پہ جائیں تو کم از کم 5,000 تو دینا ہوگا نا، تو وہ کہتے ہیں اب میرے پاس 5 نہیں ہے تو میں نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے مشکل کر دیا ہے اس دعوت کو۔ اب بالفرض اگر آپ اس رسم کے اوپر چل پڑے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو فقراء کے زمرے میں آتے ہیں، مساکین ہیں، آپ نے ان کو دعوت تو دے دی کہ آپ نے سنا تھا کہ ولیمے کی دعوت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں غریب بھی ہوں، امیر بھی ہوں۔ اب جب اس کو دعوت دیں گے وہ آئے گا اور آگے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیسے لے رہے ہیں، تو وہ بیچارہ دل میں کیا سوچے گا؟ وہ تو پریشان ہوگا۔ اب اس کے ذہن میں 2 ہی چیزیں آئیں گی، وہ سوچے گا کہ کیا میں دعوت کھاؤں یا چلا جاؤں؟ اگر کھاؤں گا تو پیسے دینے پڑیں گے، اگر چلا جاؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے یا شادی والے کہیں گے کہ پیسوں سے بچتے ہوئے، پیسوں سے ڈرتے ہوئے اس نے ہمارا کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ جو ہم نے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت میں بہت آسانی ہے، اتنی
جو یہ تقریب ہے نکاح کی اتنی معزز ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے رشتہ پوچھیں، پھر عزت کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کو لے آئیں، اور بغیر کسی جہیز کی ڈیمانڈ کے، یعنی شادی کو جتنا ہم آسان بنائیں گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا۔ پھر اس کے بعد ولیمہ ہو جائے، اگر ہم سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو نہیں بلا سکتے تو جتنے آسانی سے ہو سکتے ہیں، 10 لوگ ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے آسان نکاح۔ تو جب ہم نکاح کو آسان کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے سے انشاءاللہ خود بخود جو برائی ہے، بے حیائی ہے اور زنا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو مسلمان ایسے ذرائع استعمال کر کے ایسے رستوں پر چلے گا، جیسے آج کل یہ ٹیلی فون کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کہ ہم نے اپنے گھروں میں موبائل فون دیے ہوئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور پھر پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے رابطے کہاں کہاں ہیں۔ پھر جب وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی نوبت آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کہیں نکاح کر لیتی ہیں یا چلی جاتی ہیں، یا یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو نکاح کے معاملات تھے، شادی کے دو جوڑے جب آپس میں ملتے تو کتنے غلط تھے۔ ایک عورت، حضرت عائشہ سے جو صحیح حدیث ہے، ایک عورت کئی مردوں سے اپنا منہ کالا کرتی، اور پھر مختلف طریقے ہوتے تھے، لیکن اسلام نے کتنی عزت دی ہے عورت کو۔ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی کہ دلہا بڑے اچھے طریقے سے عورت کے والدین سے رشتہ پوچھ رہا ہے، پھر عزت کے ساتھ اس کو لے جا رہا ہے، پھر وہ بیوی بنی، پھر اس کے تمام حقوق پورے کر رہا ہے، پھر وہ ماں بنی، بیٹا اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، بہن بنی، بھائی اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، بیٹی بنی تو باپ اس کے حقوق پورے کر رہا ہے۔ یعنی اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورت کو اتنی عزت دی ہو جتنی دین اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں جب دیکھتی ہیں کہ غیر مسلم کی عورتیں تو بالکل آزاد ہیں، تو اب ہماری مسلمان عورتوں نے اسلام کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا، اسلامی تعلیمات کو بوجھ سمجھ لیا، اسلامی جو طریقے ہیں شادی کے یا رہن سہن کے ان کو بوجھ سمجھ لیا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے اپنا پردہ بھی اتار دیا، اپنا حیا بھی ختم کر دیا، اور جو مسلمانوں کی تہذیب تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب یہ کام اس نے کیا تو پھر وہ دن بدن شیطان کے پھندے میں پھنستی گئی، اور غیرت کا، ایمان کا، تقوی کا جنازہ نکل گیا۔ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ بالکل دین سے دور ہو گئی، اس کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو سامعین، جب ہم اپنے نکاح اور اپنی تقریبات دین اسلام کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نکاح میں برکت ہوگی، اور اسی میں ہی ہماری عزت ہے، اور اسی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں کے مطابق اپنی تقریبات اور اپنی شادیاں اور اپنے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔